و سحری میرا نسب نامہ رہے گا، میرا سسرال رہے گا، جہاں میں ہوں گا ابو سفیان بھی وہاں میرے ساتھ ہوگا، معاویہ بھی میرے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ یہ سسرالی رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ یہ جہاں جنت میں ہوں گا ابو سفیان بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے چنا ہے، اور اللہ نے پھر اللہ کے نبی کو چن کر کیا بنایا ہے؟ فرمایا کہ مجھے اللہ نے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنایا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی آپ کیا ہیں؟ فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا اللہ کا، اور دعا کی اللہم وابعث فیہم منہم، اللہ ان میں سے ہی ایک بندے کو بھیج دے، اور وہ کیا کرے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد سکھا رہے ہیں کن کو؟ ان کو جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ شاگرد بھی اللہ نے دیے، استاد کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، اور استاد شاگردوں کو پڑھاتا جا رہا ہے۔ آپ پڑھاتے پڑھاتے ظاہر ہے امتحان بھی تو کسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ پرائمری والوں کا امتحان میٹرک والا لے تو اچھا لگتا ہے، کوئی جس نے پی ایچ ڈی کی ہو وہ اچھا نہیں لگتا ہے امتحان لیتے، وہ لیتا بھی نہیں ہے۔ اور جس نے میٹرک کیا ہو اس کا امتحان بڑی ڈگری والا لے، اور اسی طرح پی ایچ ڈی والا امتحان لے۔ لیکن جب ان لوگوں کے امتحان کی باری آئی، کس نے لیا امتحان؟ امتحان کس کا؟ امتحان دلوں کا، اور دلوں کا کوئی پی ایچ ڈی والا نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ علیم بذات الصدور کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ میں نے کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ دنیا والے کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ نہ میں دل کے بات کے معاملے میں جانتا ہوں، نہ آپ دل کو جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور تو اللہ ہے۔ اور کس پرچہ کیا تھا؟ للتقوی، تقوی کا پرچہ تھا۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں میں نہیں ہوتا، زبان میں نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ فاشار الی قلبہ، آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ تقوی بھی دل میں، اور ان کے دلوں کا امتحان لیا، پرچہ بھی تقوی کا۔ اللہ جب تو نے ان کا امتحان لیا ہے اور تو نے چیک کر لیے ان کے دل، اللہ پھر رزلٹ بھی تو سنا دے۔ ان کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ نے کہا سنو رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ رزلٹ سننا چاہتے ہو؟ سنو اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہونے والے ہیں۔ رزلٹ سننا چاہتے ہو؟ سنو اولئک ھم الفائزون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اولئک ھم الصدیقون، یہ سب کے سب صدیقون ہیں۔ یہ ہے رزلٹ ان کا۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بات نہیں مان رہا، آپ کہتے ہیں لاؤ میں تجھے لکھ کے دے دیتا ہوں، اور اللہ نے بھی کہا اگر تم سننا چاہتے ہو ان کا رزلٹ کیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو۔ اللہ نے لکھا ہے۔ میرا لکھا ہوا آپ مٹا سکتے ہیں، کسی جج کا لکھا ہوا مٹا سکتے ہیں، نہیں مٹا سکتے تو اللہ کا لکھا ہوا نہیں مٹا سکتے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا کہ ہم نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کیا ہے۔ آپ ایمان لاتے ہیں، آپ کا دل مزین ہو جاتا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں، میرا دل روشن ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کا دل روشن نہیں۔ ایک اور عجیب طریقے سے اللہ نے فرمایا فَزَيَّنَهُ، وہ ایمان جو ہے جب ان کے دلوں میں آیا وہ ایمان خوبصورت ہو گیا۔ دل نہیں، دل پہلے ہی خوبصورت تھے، اس لیے کہ اللہ نے چیک کیے تھے، ان کا امتحان دلوں کا اللہ لے چکا تھا۔ اب ان کے دل مقدس تھے، لیکن جب ایمان ان دلوں میں آیا وہ ایمان خوبصورت ہو گیا۔ آپ لباس پہنتے ہیں، ممکن ہے آپ لباس کی وجہ سے خوبصورت لگیں، لیکن بعض لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ لباس پہن کر بھی وہ لباس ان کو خوبصورت نہیں کرتا، وہ خود خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کو ایمان نے مزین نہیں کیا، بلکہ ان کے دلوں میں جب ایمان آیا وہ ایمان خوبصورت ہو گیا ہے۔ فَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ وہ صحابہ کرام۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھ سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر گئی ہیں، یہ 70ویں امت ہے، امت محمد 70ویں امت ہے، 70ویں امت ہے۔ اور آپ نے کہا ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں ہیں، 70ویں امت ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے ہم سب سے پہلے جائیں گے، اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم سے بہترین امت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تم آئے 70ویں امت ہو، سب سے آخر میں ہو، لیکن تم ہو سب سے بہتر۔ امت محمد سب امتوں سے بہتر۔ امت محمد میں سب سے بہتر کون؟ وہ جو صحابہ اکرام ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے لوگ ہیں۔ ان بہترین لوگوں میں اصحاب میں بہترین کون ہیں؟ وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت رضوان کر رہے تھے۔ وہ 1400 صحابہ اکرام جب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ بھی ہے۔ جب اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جائے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ان المساجد للہ، یہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن جو بیت اللہ کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف، اونٹنیاں ساری اونٹنیاں ہیں، لیکن ناقۃ اللہ کا جو شعیب علیہ السلام کی اونٹنی، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اس کی شان بڑھ گئی۔ سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن جو شہر اللہ محرم کا مہینہ ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ان پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ افضل ہیں۔ پھر ان میں افضل وہ ہیں جو بدر میں شریک تھے، 313 تھے، وہ افضل ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ نے اعلان کر دیا جاؤ بدریو، اب جو بھی تم کچھ کرو قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ پھر ان بدریوں کے بعد پھر وہ صحابہ اکرام جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، یہ افضل ترین۔ پھر ان میں سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو 4 خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان 4 میں افضل ترین لوگ جو ہیں وہ شیخین اور کریمین ہیں، ابو بکر و عمر ہیں۔ اور پھر ان دونوں میں افضل ترین، بلکہ ان دونوں میں نہیں، مجھے کہنے دو، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر
آپ کی امت تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان ساری امتوں سے افضل ترین اگر کوئی شخص ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کے ایمان کو ایک پردے میں رکھ دیا جاؤ اور آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر اور آپ کی امت تک سارے افراد کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہے۔ جب امتوں کی گنتی کرو گے، انگلش میں گنتی کرو گے 1 پہلے آتا ہے، اردو میں جب گنتی کرو گے 1 پہلے آتا ہے۔ جب امتوں کی گنتی شروع کرو گے ابو بکر پہلے آئے گا، ابو بکر کا پہلا نمبر ہوگا۔ جب امتوں کی گنتی کرو گے، جب انگلش میں گنتی کرو گے 1 کہو گے، جب اردو میں کہو گے 1 کہو گے، جب عربی میں کہو گے 1 کہو گے، جب امتوں کی گنتی کرو گے ابو بکر کو نمبر پہلا دو گے۔ یہ دنیا میں بھی نمبر 1 ہے اور آخرت میں بھی نمبر 1 ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، من یطع اللہ والرسول، جو بھی تم میں سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، رک جا پہاڑ، تیرے اوپر پتہ نہیں کون کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ صدیق کیوں نہیں شہید ہوا؟ شہادت کا بڑا رتبہ ہے۔ شہید اس لیے اللہ نے نہیں کرایا، اس لیے کہ صدیق کا نمبر نبی کے بعد ہوتا ہے اور شہداء کا نمبر تیسرا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء۔ ابو بکر صدیق شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا نمبر 1 تھا، دوسرا تھا۔ نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پر صدیق ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر شہداء ہوتے ہیں۔ باقی سب شہداء ہیں، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہیں، علی شہید ہیں، حسن شہید ہیں اور حسین شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ابو بکر شہید نہیں ہے اس لیے کہ نبی کے بعد نمبر صدیق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے فضائل کو سمجھنے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین جانے اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع ہم نے نہیں شروع کیا، یہ اللہ نے پہلے پارے میں ہی کہا، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس۔ او لوگو تم ایمان لے آؤ، یہودیوں تم ایمان لے آؤ، عیسائیوں تم ایمان لے آؤ۔ کس طرح ایمان لاؤ؟ آمن الناس، الناس خاص لوگ ہیں، ان صحابہ جیسا ایمان لے آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ نے دفاع کیا، الا انہم هم السفہاء، خبردار جو کہنے والے ہیں یہ بیوقوف ہیں۔ ان کا ایمان تو ایسا ایمان ہے، جب اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، ان کے ایمان کا امتحان لے لیا ہے، تو پھر دنیا والوں کو کہہ دیا تم نے اب ایمان لانا ہے کس کی طرح؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کیونکہ ان کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے۔ یہ معیار اور کسوٹی جو ہے صحابہ کے ایمان کو آنے والے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اگر کوئی اور امتحان لیتا شاید ان کا ایمان معیار نہ بنتا۔